السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل بات ہے کچھ خاص۔ آج ساری دنیا میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں بے چینی نہیں پائی جاتی ہو۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سینما گھروں کی گلیوں، ڈرامے گاہوں، فیشن و اوریانی سے نائٹ کلبوں میں اور جنسی رومانی ناولوں کے مطالعے میں سکون کی تلاش کر رہا ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن شریف سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنما فرما اور ہمیں ارشاد فرما، سکون کہاں ملتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ گویا یہ بے چینی اور یہ بے اطمینانی ذکر اللہ عز و جل سے غافل کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں، یہ حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہونے کے وجہ سے ہی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حساب سے طے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، دروازہ کھولنے کی آواز اور چٹائی جھٹکنے کی آواز تسبیح ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ہے۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ کھانا کھاتے وقت کھانا تسبیح کر رہا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے زمانے میں مجھ پر سلام کرتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے ٹیکا فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب نیا ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے تو وہ ستون رونے لگا۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جمادات یعنی بے جان چیزیں مثلاً پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی درخت پر کلہاڑی اس وقت چلتی ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کر لیتا ہے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر دیا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت آپ اپنے پاس رکھا اور ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک اللہ عز و جل میں مصروف رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہو گئی وہ قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید ملی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ
دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور پھڑ پھڑا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلی پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دے دیتے اور وہ لڑکی اپنے والد صاحب سے مچھلی لے کر پھر دریا میں ڈال دیتی تھی۔ حضرت جب فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا، بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی، ابا جان میں نے تو ان سب کو دریا میں ڈال دیا۔ حضرت نے فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی۔ تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، تبھی تو جال میں پھنس گئی۔ اس لیے میں نے اس خیال سے کہ غافل مچھلی کو کھا کر کہیں ہم لوگ بھی غافل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ساری مچھلیوں کو پانی میں چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور شریف پڑھ رہے تھے۔ دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا نکل کر جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ عز و جل نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ اللہ عز و جل نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ کیڑا بول اٹھا، اے اللہ عز و جل کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سا بندہ اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے رکھنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں غازی کون ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کافروں پر اپنی تلواریں چلائیں اور وہ تلواریں ٹوٹ جائیں اور خون میں رنگ جائیں تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا درجے میں بلند ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، پھر بھی ہم اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔